ایک طرف پولیٹیکل ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے, اگست کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, یہ حکومت اقتدار حوالے کرنے جا رہی ہے اور انتخابی مہم شروع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایسے میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کے بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور بہت سے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے, کلیئرٹی نہیں مل سکی کہ یہ ہے کیا معاملہ, یہ کیسے ہوا. کیا ویو ایکسپیکٹڈ ہے یا اسے ہم سنگل انسیڈنٹ کے طور پر, سولو انسیڈنٹ کے طور پر لیں؟ دیکھیں اس وقت جو آپریشنز چل رہے ہیں نا, جن کا آپ کو بھی مجھے بھی اور شاید اس پہ بھی ڈسکشن ایز سچ نہیں ہوئی اور نہ ہو سکے گی میرے خیال میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے آپریشنز چل رہے ہیں جو ویسٹرن بارڈر کی طرف سے ہمیں تھریٹ ہے, اس کے لیے ہمارے جو ان سنگ ہیروز جن کو میں کہتا ہوں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہماری, ان کو میں ان سنگ ہیروز کہتا ہوں, ان کے لوگوں کو میں ان سنگ ہیروز کہتا ہوں. وہ تقریباً کچھ نہیں تو اس وقت 70 آپریشنز میں انوالو ہیں, جو ہمیں انٹیریئر یہاں ہمیں ملک کے اندر جو ہماری جو پرابلمز ہیں, ملک کے اندر جو ہمارے ایشوز ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور جو ہمیں ہیٹ فیس کرنا پڑتی ہے, اور اس کو ہیٹ فیس کرنے کو ہمیں جو بفر کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ یہ سارے انسنگ ہیروز ہیں جو ہمیں اس سے بچا رہے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انٹرنل تھریٹ نہیں ہے تو یس, غلط نہیں, یہ غلط ہوگا. انٹرنل تھریٹ ہے, اور اس میں 70 کے قریب ایسے انسیڈنٹس ہیں, 70 کے قریب ایسے آپریشنز ہیں جو کہ اس وقت بھی ایز وی ٹاک وہ ابھی تک جاری ہیں, اور جو آپریٹ ہو رہے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. اور کئی ایسے آپریشنز ہیں جن کو کاؤنٹر کیا جا چکا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, آبویس ریزنز ہیں اس کے, اور اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ آپریشنز جو ہیں پھر وہ سیبوٹاج ہو جاتے ہیں, تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. لیکن ویسٹرن بارڈر سے ہمیں تھریٹ ہے, اور یہ ایشو اچھا, ان تھریٹس کے ہوتے ہوئے اور کمبیٹ آپریشنز کے ہوتے ہوئے رانا صاحب, اس طرح کے انسیڈنٹ سے پیغام کیا جائے گا طول و عرض میں؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے, دو چیزیں ہیں. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی اپنی ریپیوٹ جو ہے وہ بچانی پڑے گی, ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر دوحہ میں ٹاک شروع ہو رہی ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو افغان گورنمنٹ, سٹنگ افغان گورنمنٹ ہے اس وقت, وہ ایک کمٹمنٹ کر کے آئی تھی دوحہ ایگریمنٹ پہ. وہاں پہ پہلے جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا جب وڈرال ہو رہا تھا امریکن فورسز کا, اور وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے کوئی ٹیررسٹ گروپ جو ہے آپریٹ نہیں کرے گا. سو ان دس پرٹیکولر کیس جو آپ بات کر رہی ہیں, جو بلاسٹ ہوا ہے ریسنٹلی, اس کے دو اس کے اینگلز ہیں. ایک تو بڑا آبویس ہے کہ یہاں پہ چائنیز وائس پریزیڈنٹ آتا ہے اور اس وقت یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو جناب وہ لوگ جو ہیں جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, جہاں جو کہ پراکسی وارز اس وقت بھی کر رہی ہیں افغانستان کے اندر, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا, اور وہ انسٹیبلٹی یہاں پہ لانا چاہتے ہیں, اور آبویس انسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں, یعنی کہ آبویس سے مراد یعنی کہ دھماکے, خودکش دھماکے اور اس قسم کی انسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہماری نیبرنگ کنٹری جس کا نام انڈیا ہے, میں اس کو ایڈریس کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سی پیک جو ہے اس سے صرف پاکستان یا چائنا کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس میں انڈیا بھی اپنی جو ہے اس میں سے اپنا جو سکن کرے گا, اس کو جو ایڈوانٹیج ملنا ہے اس میں سے سکن کرے گا, اور یہ کوئی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ چکی. سو اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رکھی پاکستان کے اندر, تو جو آپ کو یعنی کہ انڈیا کو جو بینیفٹ ملنا ہے وہ بھی سیبوٹاج ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑی خبر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت سیریس تھاٹ ایک چل رہی ہے کہ جہاں پہ انڈیا کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے لداخ کے ایریے میں. لداخ کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ انڈیا کی اور چائنا کی جناب فسٹ فائٹنگ جاری رہتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہاں پہ گولی نہیں چلے گی. سو اس لیے وہاں پہ فسٹ فائٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ڈنڈے سوٹے کی لڑائی ہوتی ہے, وہ جاری رہتی ہے. لیکن وہ بھی جو ایریا ہے, لداخ کا جو ایریا ہے, اس پہ بڑا سیریسلی اس وقت ڈسکشن جاری ہے کہ لداخ کے ایریے کو فری اکنامک نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پلیز سن لیجئے, فری اکنامک زون بنایا جائے اس کو, لداخ کے ایریے کو. تو لداخ کا ایریا اگر فری اکنامک زون بنتا ہے تو اس میں انڈیا کا بھی فائدہ ہے, اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے, اس میں چائنا کا بھی فائدہ ہے. سو آپ کین یو امیجن کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ جناب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو انڈیا اور چائنا کا, وہ فری اکنامک زون بن جائے تو اس میں انڈیا کا فائدہ ہے.
سو آئی وڈ سے کہ یہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی طرف سے، ان کو ذرا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا کا بھی فائدہ ہے، اور لداخ اگر فری اکنامک زون بن جاتا ہے اور انڈیا آلسو بیکمز پارٹ آف سی پیک، یہ دو مختلف چیزیں، دونوں چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ اسٹیبلٹی انڈیا کو بھی سوٹ کرتی ہے. سو آئی وڈ سے کہ یہ جو بھی گروپس ہیں جو یہاں سے اگر آپریٹ کر رہے ہیں افغان ٹیریٹری سے، وہ بھی ذرا اپنے ذرا اس کو ریکال کرے کہ وہ کس کمٹمنٹ کے تحت یہ مارز وجود میں آئی تھی حکومت، اور اگر یہ تانے بانے مل جاتے ہیں کہ وہاں سے جناب یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تھی، تو پھر اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار دی سٹنگ افغان گورنمنٹ. ویری رائٹ، بہت پر مغز سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک لائن میں سمجھا دیتا ہوں، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. انڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لداخ سے آپ چپیڑیں ہی کھاتے رہیں، وہاں سے آپ کو معاشی فائدے بھی مل سکتے ہیں. تو یہ سمجھیں چپیڑے نہیں، وہاں سے انہوں نے مکے کھائے. ویسے رانا صاحب نے دیکھے نا وہاں پہ نہیں ادھر تو چائنیز تو واقعی چپیڑا مار دینے، لیکن دا پوائنٹ از کہ دیکھیں وہاں پہ انڈیا کا بھی فائدہ ہے، سی پیک سے انڈیا کا بھی فائدہ ہے. تو اگر یہاں پہ انسرٹینٹی اگر یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان کے اندر، تو اس میں انڈیا بھی سفر کرے گا. اور اس میں جو لداخ کو فری اکنامک زون، جو میں ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جناب یہاں پہ فری اکنامک زون بن سکتا ہے لداخ کا ایریا، اس میں انڈیا بھی سفر کرے گا. سو یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا یہ دونوں جو ملک ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.